بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری تاریخ میں بہت بڑا خوبصورت نام حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی اور پھر بڑھاپا آیا۔ ایک دن بیٹھے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا۔ جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نہیں ہوا، وہ مسلمان ہی مرا تو اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دے گا۔ انہوں نے جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ یہاں تو میں نے نکاح نہیں کیا تو جنت میں ہونا ہی ہونا ہے، تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ یہ سوچ کر دعا کی کہ یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی، مگر تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کالے رنگ کی عورت ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیس حبشہ کے رہنے والی، اور وہ کیا کہتی ہے کہ میں ممونہ ولید ہوں، میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ ان کو پتہ مل گیا اور آنکھ کھل گئی۔ حضرت کی تہجد کا وقت تھا، نوافل پڑھے اور نماز فجر با جماعت ادا کی، پھر سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید بصرہ گئے۔ وہاں لوگوں نے بڑا استقبال کیا کیونکہ حضرت کا نام ہی بہت بڑا تھا۔ لوگوں نے اچانک بصرہ آنے کی وجہ پوچھی تو حضرت نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ یہاں کوئی ممونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا حضرت آپ اتنے دور سے چل کر ممونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیا اس سے کوئی نہیں مل سکتا؟ لوگوں نے جواب دیا نہیں حضور، اصل بات تو یہ ہے کہ وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ حضور نے پوچھا کہ کیوں مارتے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا حضور کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے، اور کوئی ہنس رہا ہو تو رونا شروع کر دیتی ہے، اور وہ اجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہے، آپ آرام فرمائیے، عصر کے بعد آ جائے گی، پھر آپ مل لیجیے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ عصر کس نے دیکھی ہے؟ یہ بتاؤ کہ وہ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت جنگل نہ جائیے، بہت خوفناک جنگل ہے۔ آپ نے اصرار کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا کہ بتاؤ کس طرف گئی ہے؟ پھر لوگوں نے بتایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جنگل کی طرف نکل گیا۔ جب میں جنگل گیا تو دیکھا کہ واقعی ہی خوفناک جنگل تھا، جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کھڑی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پر، وہ اس جنگل میں کس طرح بکریاں چرا رہی ہے۔ شیروں نے اس کی بکریوں کو ابھی تک کھایا نہیں، اتنے درندے ہیں، سارے مل کر حملہ کر دیں تو یہ اکیلی عورت کس کس کو روکے گی؟ خیر آپ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جو لوگوں نے مجھے بتائی تھی، میں وہاں پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہاں دو حیران کر دینے والے مناظر تھے۔ پہلا یہ کہ ممونہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی، بلکہ اس جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی۔ بکریاں چرانا تو ایک بہانہ تھا دنیا سے کنارہ کشی کا۔ لوگ یہاں سمجھتے تھے کہ ممونہ سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن ممونہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے دیکھا کہ ممونہ تو نماز پڑھ رہی ہے، پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ کیونکہ بکریاں تو ایک جگہ نہیں رکتی، کہیں ادھر جاتی ہیں تو کہیں ادھر جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ممونہ نماز پڑھ رہی تھی اور شیر بکریاں چرا رہے ہیں۔ شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور اگر کوئی بکری بھاگتی ہے تو شیر اسے پکڑ کر واپس لاتا ہے، لیکن کہتا کچھ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران و پریشان کھڑا تھا، یہ کیسے ہو گیا ہے؟ یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ میں دنگ حیران و پریشان کھڑا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ کب ممونہ ولید نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہے اے عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ اس سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو حضرت ممونہ ولید کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ممونہ ولید سے سوال کیا، اس سے پہلے ہم ملے نہیں، ملاقات نہیں ہوئی، ہماری تو میرا نام کیسے پتہ چلا آپ کو؟ جواب کیا ملا؟ حضرت ممونہ ولید فرماتی ہیں اے عبداللہ جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا، اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی۔ میں نے حضرت ممونہ ولید سے پوچھا آپ یہ تو بتاؤ کہ یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو غذا ہے ان کی، اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ معاملہ کیسے ہو گیا؟ تو حضرت ممونہ ولید فرماتی ہیں جب سے میں نے رب سے صلح کر لی ہے، ان شیروں نے بھی میری بکریوں سے صلح کر لی ہے۔